ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور ہماری معزز مائیں اور بہنیں، مرد حضرات تو یہاں کم ہی نظر آ رہے ہیں، بچے اور ماشاءاللہ 15-16 سال کے بچے زیادہ نظر آ رہے ہیں، مستورات بھی ہیں، اس لیے تھوڑی بات مستورات کے متعلق بھی آ جائے، کیونکہ مردوں کو تو سننے سنانے کے بہت سے موقع ملتے ہیں، لیکن عورتوں کے پاس ٹائم بھی نہیں اور ان کے لیے سننے سنانے کے موقع بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو مرد اور جو عورت نیک عمل کرے، اعمال صالحہ کے اندر مشغول ہو، بشرطے کہ ایمان ہو، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل معتبر نہیں۔ روڈ پہ کون لیٹ کے نپتے ہوئے شاکمبری دیوی تک پہنچے اور یہ سوچے میں بہت بڑا عمل کر لیا، کچھ نہیں، فالتو بغیر بات کے اپنے آپ کو تھکایا، پریشان ہوا۔ ایمان اور اسلام جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھنے سے ایمان حاصل ہوتا ہے، اگر یہ ہے اس کے ساتھ نیک عمل ہے تب وہ نیک عمل معتبر ہوگا، ورنہ کوئی نیک عمل معتبر نہیں۔ کتنی صدقہ کرے، کتنی زکوٰۃ دے، خیرات کرے، اور ایمان نہ ہو تو کوئی عمل اللہ کے یہاں معتبر نہیں۔ یہ سب کچھ کرنے سے دنیا میں کچھ مل جائے وہ چیز الگ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھا راہب آیا، یعنی انگریزوں کا گرو بنتا تھا، عیسائیوں کا بوڑھا عبادت گزار گرو راہب، ان کا پوپ آیا، گال پر جھریاں پڑی ہوئی تھی، چہرہ اس کا پیلا تھا، منہ اس کا پیلا، کمزور، بال ایسے ہی پڑے ہوئے تھے، زبان پر کچھ ذکر اللہ کر رہا تھا اپنے مذہب کے حساب سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا لوگوں سے، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ یہ عیسائیوں کا پوپ اور راہب ہے، گرو ہے ان کا، عبادت گزار۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا، بتلاؤ یہ کتنی محنت کر رہا ہے، اس وقت بھی اللہ کا ذکر اس کی زبان پر ہے،
اپنے کو تھکائے ہوئے ہیں، کمزور کیے ہوئے ہیں، گال میں جھریاں پڑ گئی ہیں، چہرہ اس کا پیلا پڑ رہا ہے، رو پڑے اور بولے اللہ کے یہاں اسے کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ کیوں؟ پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کا طریقہ بتلایا اس ایمان پر یہ نہیں ہے، لہذا اس کا اعتبار نہیں۔ بغیر بات کے تھکا رہا ہے، اپنے آپ کو پریشان ہو رہا ہے۔ یہی مندروں کا حال، کیسے کیسے گرو گھنٹال ہوتے ہیں، اس کے بعد مرتبہ اپنے آپ کو بہت تھکائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بہت کم نہیں تو وہ تو ماشاءاللہ خوب کھاتے ہیں، خوب آوارگی کرتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا، ان کی گال تو دیکھو گے اتنی موٹی موٹی ہیں، ان کے گرو وہ کہاں اپنے آپ کو تھکا رہا ہے۔ بہرحال اگر کسی نے تھکایا بھی اپنے آپ کو، کتنی ہی تپسیا کی، کتنی ہی عبادت کی، کتنا ہی نیک عمل کیا، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ ایمان نہیں لایا، اس کا کوئی عمل معتبر نہیں۔ پوری زندگی نیک عمل میں لگا رہا، ایمان بھی تھا، اور اخیر میں اس نے کلمہ کفر بول دیا، سیدھا جہنم میں جائے گا، کبھی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ ایمان یہ اللہ نے بہت بڑی دولت دی ہے، خدا کی قسم 1000 مرتبہ قسم کھا لو آپ، اور قسم کھا کے یہ کہو کہ ایمان سے بڑی دولت پوری دنیا کو سونے سے بھر دیا جائے تب بھی ایمان سے قیمت۔ آپ ایک کارخانے کے مالک نہیں، 2 کارخانے کے مالک، 10 کارخانوں کے مالک نہیں، پوری دنیا کے مالک بن جائے، سونا اور ہیرے جواہرات پوری دنیا بھر کے آپ کو دے دی جائے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، ایمان کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اتنی بڑی دولت ہے ایمان۔ من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ کیا فرما رہے اللہ تعالی؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور کفر پر ہی مر گئے، فرمایا فلن يقبل من احدهم ملء الارض، کل قیامت میں اپنے بدلے میں پوری زمین وہ سونے سے بھر کے اللہ کو دے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اتنی بری چیز ہے کفر۔ خالدین فیہا ابدا، کوئی جگہ پر ہے کفر کی برائی کرتے ہوئے کہ ہمیشہ جہنم میں لے جائے گا، یہ کفر کبھی نکلے گا ہی نہیں۔ اور ایمان، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی نے سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے ایمان کو بچا کے لے جانا ایک اہم کام ہے۔ دشمن سازش کے طور پر ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے کہ ان کا ایمان خراب کرو۔ 2 لائن سے ایمان خراب کیا جا رہا ہے، ایک موبائل کی لائن سے اور ایک اسکول کی تعلیم کی لائن سے۔ جو لڑکیاں
ڈگری حاصل کرنے کے لیے دہرادون یا علی گڑھ چندی گڑھ وغیرہ چلی گئی. زیادہ تر غیروں کا ماحول ہے وہاں. بہت مشکل ہے کہ ایمان بچ گیا ہو، بہت مشکل. ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہماری لڑکی ڈگری حاصل کرنے گئی، یہ پتہ نہیں ڈنگری بن گئی. راجستھان کے ایک آدمی کے پاس فون کیا کہ تمہاری لڑکی دہرادون میں جو پڑھتی تھی وہ غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، پھیرے بھی کر لیے اور وہ کیا کیا کہتے ہیں کورٹ میرج بھی کر لیا. اجی نہیں، میری بچی ایسی ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. سب کے ذہن میں یہی، میری بچی ایسی ہو نہیں سکتی. ماموں، خالو، بھائی، بھتیجا کوئی بتلا دے آ کے کہ بھائی آپ کی لڑکی کے بارے میں یہ بات ہے. ارے میاں بدنام کرتا ہوں میں لڑکی کو. واہ جی واہ. بتلا بھی نہیں سکتا کوئی کسی کو، کہیں بھی نہیں سکتا. یہ ایمان جا رہا ہے، ایمان. بہت واقعات ہیں ایسے لڑکوں کے، لڑکیوں کے. اور ایک موبائل کے اس پر ایسے ایسے پروگرام ہیں کہ انہیں پڑھ کے یا ان میں گروپ میں داخل ہو کے بہت سے اسٹوڈنٹ خاص طور سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں. بہت ہے ایسا. اس لیے اپنے ایمان کو بچا کے لے جانا اور کفر سے بچ کے چلنا، یہ سب سے پہلا کام ہے. اور اس کی شکلیں یہی مسجدیں، یہی مدرسے، یہی ان بچوں کا حفظ کرنا، ناظرہ پڑھنا، کلمے یاد کرنا، یہی ایمان کی عبادت ہے جو امام صاحب انجام دے رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، ساری دنیا جانتی. جیسے ہم ہندوستان والے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو جانتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کو جانتے ہیں، شیخ محی الدین چشتی کو جانتے ہیں، تو پوری دنیا میں شیخ عبد القادر جیلانی کو سب جانتے ہیں. بہت بڑے اللہ والے بزرگ، تمام بزرگوں کے سردار. شیخ عبد القادر جیلانی کے والد صاحب کا واقعہ سنیں، سچا واقعہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے والد محترم بہت نیک طبیعت تھے، جوانی میں ہی عبادت کے اندر مشغول، ہر وقت عبادت کے اندر مشغول. 2 روٹی صبح کھاتے، 2 شام کو کھا لیتے، کمر سیدھی کرتے، ہر وقت اللہ 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 اللہ. عبادت، نماز، روزہ، چاش، نفل، تہجد. تقریباً 600 سال پہلا واقعہ ہے. ایک دن کھانا نہیں آیا، 2 وقت نہیں آیا، 3 وقت نہیں آیا. حضرت کو فاقہ ہو گیا، فاقہ، بھوک لگی. جہاں عبادت خانے میں بیٹھے تھے وہاں سے چل دیے تاکہ کھانا کھا سکیں، کمر سیدھی کریں، بھوک مٹے. راستے میں جیسے نکلے ایک نہر نظر آئی، اس نہر میں کو 2 سیب جا رہے تھے. سیب، ان دونوں سیبوں کو اٹھایا. بھوک میں بے قرار تھے، مجبور تھے، مضطر تھے، اٹھا کے 2 سیب کھا گئے. فوراً ہوش آیا اور سوچا، اپنے دل سے ہی فتویٰ لیا، کسی اور سے نہیں. دل بھی 2 طرح کا ہے، ایک تو اوپر اوپر سے، ایک دل کی گہرائی سے ہم بولتے بھی ہیں. اوپر اوپر سے فتویٰ لیا، دل نے کہا کہ ہاں مجبور تھے تم، فاقے سے تھے، کھانا جائز ہے. پھر اپنے ہی دل کو اور ٹٹولا،
اور ٹٹول کے یہ کہا کہ میاں ہے تو پرایا مال ہی، کیسے کھا گئے آپ؟ منہ میں ہاتھ ڈالا، قے کر دی، باہر نکال دیا، اور جدھر سے سیب آیا تھا ادھر کی طرف چل دیے تاکہ سیب والا باغ نظر آئے، اس کے اندر جاؤں اور جا کر کے باغ کے مالک سے جا کے یہ سیب معاف کراؤں۔ پہنچ گئے، دیکھا ایک جگہ پر باغ ہے، اس کی ٹہنیاں یوں لٹکی ہوئی ہیں، سمجھ گئے کہ یہیں سے گرے ہیں یہ 2 سیب۔ اندر پہنچے، مالی ملا، مالی نوکر، مالی سے کہا بھائی ہم 2 سیب آپ کے باغ کے کھا گئے ہیں، ذرا معاف کر دینا، پیسے ہے نہیں۔ انہوں نے کہا میں تو نوکر ہوں، ملازم ہوں، مالی ہوں، مجھے اختیار نہیں ہے۔ وہ سامنے جو بنگلہ ہے، بنگلہ، اس کے اندر ایک سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں، عبادت کے اندر مشغول ہیں، ان کا باغ ہے۔ وہیں پہنچ گئے اندر، حضرت رو رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے والد صاحب رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضرت میں آپ کے سیب کے باغ کے 2 سیب کھا گیا ہوں، اگرچہ میں مجبور تھا لیکن پرایا مال تھا، مجھے آپ معاف کر دیں۔ یہ تو ان کی بات ہے، میری اور آپ کی نہیں۔ لکڑی بھی ہضم، پتھر بھی ہضم، سود بھی ہضم، سودی کاروبار بھی ہضم، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ کیوں؟ ہمارا تو گلا لوہے کا ہے، آنتے جو ہیں وہ پیتل کی ہیں، اور سارا مضبوط تانبے کا حساب ہے ہمارا تو سب۔ محی الدین چشتی کی ڈیگ ہے، جو ڈالو سب تیار، یہ ہمارا حال ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھنا، آخرت میں تو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے، ایک ایک پائی کا۔ یہاں تو ہم سمجھا لیں گے کہ جی میاں ایسے ہے ویسے ہے، یہ تو ایسی ہی بات ہے، خوب دھوکہ چل رہا ہے۔ جموئے پہ پالش چڑھا دی کہے گی شیشم کی، لیکن یہ پالش میدان محشر میں ہٹ جائے گی، اگر یہاں نہ پتہ چلا وہاں پتہ چل جائے گا، ہٹے گی ضرور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم، یہ آدم کا بچہ اللہ کے سامنے سے قدم بھی نہیں ہٹا سکتا جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ مال کہاں سے کمایا تھا، مال کہاں پر خرچ کیا، یہ 2 باتیں، مال کے متعلق 2 سوال ہوں گے میدان محشر۔ کہاں سے کمایا تھا، چل جائے گا جی، وہ دھوکہ دیا تھا، چل جائے گا، جواب دینا پڑے گا، نہیں تو جہنم۔ بہت اہم معاملہ ہے حقوق العباد کا، بندوں کے حق مارنے کا، بہت اہم مسئلہ ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی، شیخ عبد القادر جیلانی کے والد محترم کے پاس والد محترم بزرگ کے پاس پہنچے، حضرت مجھے معاف کر دے، میں آپ کے باغ کے 2 سیب کھا گیا ہوں، ناجائز طریقے پر، ناحق طریقے پر، معاف کر دے۔ اب ان کی سنے بزرگ صاحب کی، جو بنگلے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بزرگ بنگلے میں بیٹھ سکتا ہے، قلعے میں بیٹھ سکتا ہے، اچھے مکان میں بیٹھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ہم امام صاحب لوگوں کو سمجھاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، دیکھو بھائی اپنی مسجد میں اگر تمہارے گھر کار ہے، کار میں مت آنا، نہیں تو لوگوں کے پیٹ میں مروڑے لگ جائیں گے، عشاء میں ہی جواب دے دیں گے جی جو عقل مند انتظام کر لے تم تو کار میں آؤ بیٹھ کے۔ یہ ہمارا اپنے مقتدی اور رہبروں کے بارے میں خیال ہے، جہاں سفید سے اچھی طرح کپڑے ہوئے اس پہ اعتراض شروع کر دیں۔
بھائی آپ کاروبار میں لگے ہوئے، آپ کے میلے ہو ہی جاتے ہیں، ان کے بیچاروں کے میلے ہوں گے کہاں ہے؟ تو بچوں کو پڑھا رہے ہیں یہاں، اس میں جلنے کی بات کیا ہے؟ حسد کی کیا بات ہے؟ بہت سے جلتے ہیں۔ بہرحال بزرگ کے پاس پہنچے، معاف کر دیں، میں تو 2 سیب کھانا، انہوں نے کہا ابھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ بھی بہت اللہ والے انسان تھے، وہ کہنے لگے کہ دیکھو معاف کروں گا ابھی نہیں، میرے پاس رہو۔ انہوں نے ان کے حالات دیکھنا چاہتے تھے شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کے، کہ کیسے حالات ہیں اس لڑکے کے، جوان لڑکا، ان کے ہاں جوان لڑکی تھی، انہیں رشتہ تلاش کرنا تھا۔ سوچا میری لڑکی کے جوڑ کا تو یہی معلوم ہوتا ہے، جسے آخرت کی اتنی فکر، جسے آخرت کی اتنی فکر، جسے آخرت کی اتنی فکر، اور ہمارے یہاں کارخانے والا ہو، ڈگری والا ہو، چاہے شرابی لڑکا ہو، چاہے اس میں ایک پیتا ہو، ایک کو کہہ دیا بھائی شراب پیوے تمہارا بچہ، اتنی سی تو پیوے رات کو، بس یہی بات ہے، اتنی سی پیوے بس۔ یہاں کیا تلاش ہے؟ دیندار لڑکا مل جائے، دیندار آخرت والا، اور ہمارے یہاں کیا معیار، کیا اسٹینڈ ہے ہمارا کہ واہ جی واہ کارخانے والا ہو، بڑے پیسے والا ہو، ہمارا یہ اسٹینڈ ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا بیٹے ٹھہرو، ٹھہر گئے، 1 مہینہ ہو گیا، حضرت اب تو معاف کر دے، نہیں ابھی نہیں، پورا چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ کیسا لڑکا ہے، مال کی تو کمی نہیں تھی وہاں، کھاؤ پیو کوئی حرج نہیں۔ جب کافی وقت گزر گیا، پھر کہا حضرت اب تو معاف کر دیں، بہت لمبا ٹائم ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں ایک شرط کے ساتھ، میری ایک لڑکی ہے، اس سے نکاح کرنا پڑے گا، لیکن میری لڑکی میں 4 عیب ہیں، 4 کمی ہیں، 4 نقص ہیں، 4 کمی۔ آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، رہ گیا کیا؟ بت بنا بیٹھی۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے قبول ہے لیکن وہ معاف کر دینا۔ سوچا دل میں چلو بھائی اس کی خدمت کر لیں گے، لیکن آخرت کی پکڑ سے تو بچ جائیں گے نا۔ 2 سیب کھانے پہ اتنے پریشان، اور ہمارے ہاں 2 لاکھ کا 1 منٹ میں چننا لگا دے، کوئی خاص بات نہیں، یہ ہمارا حال اللہ میرے کہاں جائیں گے ہم وہاں۔ 2 لاکھ کا چننا، 10 لاکھ کا چننا، کوئی خاص بات نہیں جی، تو پی تو اڑائی ہے، کوئی برا تھوڑا ہی کیا، ہمیں دوسروں نے اٹھا رکھی ہے۔ یہ وہ اس کا مرغا بنا رہا، وہ اس کا مرغا بنا رہا، وہ اس کا بکرا بھی بنا رہا، وہ اس کی بکری بنا رہا، واہ جی واہ۔ گھوڑے کے لگ رہی تھی تنال، مینڈ کی کہے میرے بھی تنال لگا دو، یہ عورت آئی یہ بھی کہے مجھے بھی سود کے پیسے دے دو، میں بھی 10,000 روپے سود کے لے کے فیشن کر کے اس میں جاؤں گی پیلس میں، واہ جی واہ۔ سود کے بارے میں حدیث سنیں آپ آج دھیان سے، یہ خیال مت لانا مولوی صاحب تیرے جیسے بہت مولوی دیکھے بڑے، مولوی دیکھنا الگ چیز ہے، حدیث الگ چیز ہے۔ میں ٹھیکیدار تھوڑا ہی، ٹھیکیدار تو اللہ اس کے رسول ہے، جو باتیں بیان کی ہیں انہوں نے۔ پہلے تو اللہ کی ایک بات سنو، صرف ترجمہ کروں گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کروں گا، اس میں صرف ترجمہ۔ اگر آپ کو فکر ہوئی یاد رکھنا، کل کو ہی بینک کا حساب کرائیں گے آپ جس سے سود کا لے رکھا ہے، اسی وقت ماں ہوں یا بہنیں ہوں یا مرد ہوں، سنیں حدیث اور قرآن۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو سودی لین دین کرتے ہیں، سودی لین دین، لون سود ہے، 5 سالہ ڈاکخانے میں ڈالنا سود ہے، سینکڑے پہ لینا دینا سود ہے، یاد رکھیں یہ سب سود ہے۔ بیٹھ جاؤ بیٹھے، بیٹھ جاؤ، ان کے استاد کھڑے ہو جاؤ، یہاں کوئی آپ یہاں بیٹھ جاؤ، میں ویسے دبا نیچے بیٹھ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سودی لین دین کرنے والوں کے لیے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کیا فرمایا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، جو مرد اور جو عورتیں بھی چل رہی ہیں سودی لین سے، اس لیے کہہ رہا ہوں عورتوں کو بھی خاص طور سے، ماں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، جو مرد اور جو عورتیں سودی لین دین کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ، اللہ کی طرف سے لڑائی کا اعلان۔ آپ یہ بتلائیں اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہو، ان کے ساتھ میدان میں کون لڑے گا؟ ہے کسی میں ہمت؟ برباد ہو رہے ہیں سودی لین دین کی وجہ سے، کتنوں ہی کے مکان قرقی ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں بیچ بیچ کے، اب 1 لاکھ 10 لاکھ کا بیچ دیا، 5 لاکھ کا آگے دیکھیں گے، 5 لاکھ سود میں دیں گے، واہ جی واہ، یہ کاروبار ہے، بہت ہو رہا ہے صاحب۔ اور ماں بہنیں بھی سودی لین دین کر رہی ہیں، ان کی تو عزتوں تک کا خطرہ ہے، خطرہ رہتا ہے۔ اس لیے ماں بہنیں تو ایسی نہیں ہوا کرتی تھی، وہ تو بہت دیندار ہوا کرتی تھی، مرد اگر غلط چل گیا اس کو سیدھا کر دیا کرتی تھی، یہ عورت میں صلاحیت تھی اب سے 25 سال پہلے۔ یہ تو جب سے ڈگری اس کے ہاتھ میں آئی، جب سے بگڑی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنو، جو فرمایا، ارشاد فرمایا جو مرد یا جو عورت کوئی بھی ہو سود کا 1 درہم لین دین کرے، سود کا 1 درہم، 1 درہم کو مان لو 200-400 روپے، مہینے کے 20,000 روپے نہیں لون والوں کے، بینک کے 200-400 روپے کو کہتے ہیں 1 درہم۔ جو آدمی سودی لین دین کرے 1 درہم کے بقدر 200-400 روپے کے بقدر، فرمایا اللہ کے نبی نے، دھیان سے سنو، کوئی دھیان نہ کرے ادھر ادھر، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی نے سود کا 1 درہم کا لین دین کیا، اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنے سے بڑا گناہ۔ 3 بار سنایا کروں یہ حدیث، اپنی طرف سے کچھ نہیں سناؤں گا، نہیں تو آپ یہ کہہ دو کہ مولوی سخت تھا، میں تو حدیث سنا رہا ہوں۔ پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سود کا 1 درہم کا لین دین کیا، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی نے سود کا 1 درہم لین دین کیا، 1 درہم 400 روپے کے بقدر لین دین کیا، کروڑوں کا لون نہیں، لاکھوں کا لون نہیں، 400، فرمایا اپنی ماں سے 36 بار 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ یہاں بیٹھے ہیں جتنے حضرات، دھیان سے سنیں، ماں بہنیں بھی سنیں، کتنا خطرناک گناہ ہے۔ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر لون لے لیں گے، بینک سے لے لیں گے، بہت خالہ کے لڑکے بیٹھے ہیں نا، وہ بھی ایک دم دینے لگے، چل بھائی پھنس، کہاں تک پھنسے گا۔ اس لیے
بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی کے والد محترم نے کہا معاف کر دیں. انہوں نے کہا شادی کرو میری لڑکی سے، اور وہ اس میں 4 عیب ہیں. کہنے لگے حضرت معاف کر دینا، میں تو قبول کرتا ہوں، نکاح کر لوں گا، رشتہ کر دوں. حضرت نے شام کو نکاح کیا اور فرمایا بیٹے وہ جو سامنے دوسرا بنگلہ ہے وہ تیرا اور تیری بیوی کا ہے، وہاں چلے جانا، وہاں ہے تمہاری بیوی، رات کو وہاں چلے جانا. دھیان سے سنیں. فرمایا کہ ٹھیک ہے. گئے، جا کے دیکھا بہترین کمرہ ہے، بہترین خوبصورت عورت اس میں بیٹھی ہوئی ہے. سوچ میں پڑ گئے یہ تو میری بیوی نہیں ہو سکتی، نہ اندھی ہے نہ کچھ عیب محسوس ہو رہا ہے، یہ تو بڑی خوبصورت شہزادی اور ملکہ اور رانی ہے. فوراً ایک نگاہ ڈالی تھی، دوسری طرف دیکھنے لگے اور عبادت کے اندر مشغول ہو گئے. پوری رات قرآن پڑھنے میں گزاری، بیوی نے بھی. تو اخیر رات میں دعا کر رہے اللہ اب تک تو 2 سیب کھانے کا، حرام کھانے کا گناہ تھا، اب تو 1 گناہ بد نظری کا بھی ہو گیا. یہ تو میں نے پرائی عورت کو دیکھ لیا، یہ تو بد نظری ہو گئی. اے اللہ اب تک 1 گناہ تھا، ابھی میرے ذمہ دوسرا بھی گناہ ہو گیا. اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر. پوری رات گزار دی اور صبح جا کے سسر صاحب سے کہا، اپنے سسر سے کہ آپ نے رات کل کہا تھا کیا، آپ نے کیسا مکان اور بنگلہ بنایا ہے، اس میں تو بھول بھلیاں ہو گئی. میں تو ایسے کمرے میں چلا گیا جہاں وہ میری بیوی نہیں تھی، 4 عیب والی عورت نہیں تھی، میں آپ کہاں چلا گیا. حضرت نے فرمایا بیٹے وہ تیری ہی بیوی ہے، 4 عیب کا مطلب سمجھ لے. 4 عیب کیا ہیں؟ میری ماں بہنیں خاص طور سے اس بات کو سنیں اور یہ 4 باتیں اپنی بچیوں کے اندر پیدا کرے. 4 باتیں جو یہاں آ رہی ہیں جن کو عیب کہا ہے. وہ آنکھوں سے اندھی ہے، آج تک کسی غیر محرم لڑکے کو نہیں دیکھا. یہ اندھے ہونے کا مطلب. وہ بہری ہے، آج تک گانا نہیں سنا، آج تک فحش بات نہیں سنی، آج تک گالی نہیں سنی، آج تک کسی کی غیبت اور چغلخوری نہیں سنی. وہ کانوں سے بہری کا مطلب یہ ہے. وہ زبان سے گونگی ہے، غیبت نہیں کی، چغلخوری نہیں کی، کسی کی برائی نہیں کی، گانا نہیں گایا، گالی نہیں دی. اور وہ پاؤں سے لنگڑی ہے، وہ آج تک کسی بے حیائی کی جگہ پر نہیں گئی، وہ پیلس میں ننگی ہو کر نہیں گئی، وہ اسکول میں ننگی ہو کر ننگے بال، ننگی گال اور ننگی کھال وہ ایسے ہو کر نہیں گئی. وہ فاحشہ عورت کی طرح گھومتی ہوئی نہیں پھری ہے، وہ کھلی مرغی کی طرح گھومتی ہوئی نہیں پھری ہے. اس موقع پر بہت سے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا اور سوچتے ہیں وی آئی پی آدمی ہیں، ہماری لڑکیاں جا رہی ہیں. میاں اسرائیل تو آپ کے پاس بھی آئے گا وی آئی پی صاحب، کل قیامت میں معلوم ہوگا اس بے حیا لڑکی کو گھمانے کا کیا نقصان ہے، وہاں پتہ چلے گا. بات سب کے لیے ہے، دین سب کے لیے ہے. اس لیے 4 عیب کا مطلب یہ. پھر حضرت بیٹے مکان تیرا، تیری بیوی کہا، رہو سہو آرام سے رہو. اس لیے رہے سہے کون پیدا ہوا بتا، دونوں کے ملاپ سے کون پیدا ہوا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. ایسے ماں باپ سے ایسے اللہ والے پیدا ہوتے ہیں. اس جینس میں سے کیا نکلے گا؟ لوفر. اس جینس میں سے لوفر لڑکے نکلیں گے، اس میں پینے والے نکلیں گے، شرابی کبابی نکلیں گے. بات کہنے تو بات یہی ہے، لوفر ہی پیدا کرے گی.
وہ کون پیدا ہوا؟ حسن حسین کس کے یہاں پیدا ہوئے؟ حضرت فاطمہ کے یہاں حسن حسین۔ اور ہمارے یہاں کیا پیدا ہوں گے ایسی لڑکیوں سے جو دیکھ رہے ہیں، اس میں کیے نشیڑے، سٹیارے، دھوکے باز، فراڑی، یہ سارے پیدا ہو رہے۔ کیوں؟ لڑکی کی ماں نے اصلاح نہیں کی، تربیت نہیں کی، جس کے ہم نتیجے رات دن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ بہرحال بات چلی تھی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مرد ہو یا عورت ہو وہ نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور الحمدللہ 3 بچے حافظ ہوئے ہیں، 12 بچوں نے ناظرہ پڑھا ہے۔ کتنی مبارک بات، قابل مبارک بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جن کے بچے حافظ قرآن ہوں، پڑھتے ہوں، کل قیامت میں ان کے والدین کو جنت کا تاج اور جنت کا حلہ، جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور وہ کریم ایسا ہے جب ایک مرتبہ پہنا دے گا نکلوائے گا نہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ان کی اور ان کے والدین کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی محنت کو قبول فرمائے، اور خاص طور سے ماں وہی بچوں کو ناشتہ کرا کے کپڑا دھو کے بھیجتی ہے، اس کا حصہ اور زیادہ ہوتا ہے بچے کی تربیت میں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کا مطلب ہے علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔